بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید دلچسپ اور اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہماری ویڈیو کو رفتہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عامر اور نمرہ کے ولیمے کے بعد زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ مہمانوں کے ساتھ ساتھ سائرہ اور سمن بھی اپنے گھروں کو سدھاری۔ ثانیہ اور عاشر بھی لاہور جا چکے تھے۔ کچھ دنوں بعد نمرہ کو بھی چلے جانا تھا۔ شادی کی مصروفیات کی وجہ سے اشفاء اپنے لبوں پر مچلتے ان سوالوں کو تو پوچھ نہیں سکی تھی جو کہ نو کے زبان پر مچل رہے تھے۔ ایک دن موقع پا کر اس نے نمرہ کو گھیر لیا۔ وہ بھی اسے تفصیلاً ہر بات بتانے لگی تھی۔ اشفاء یہ جاننے کو بےتاب تھی کہ مہوش جو کہ یہ چاہتی تھی کہ اشفاء اگر چلی جائے تو وہ مرزا کو حاصل کر لے گی، پھر ایسا کیا ہوا کہ مہوش کو کسی اور کی دلہن بننا پڑا۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ مہوش شوہر سے لڑ جھگڑ کر میکے آئی ہے۔ مہوش کی اپنی ساس اور نندوں سے نہیں بنتی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ الگ گھر لے کر دو اسے، تبھی وہ واپس جائے گی۔ اب دیکھو اس کی یہ خواہش پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے کہ نہیں۔ مہوش شادی کے لیے مان کیسے گئی؟ اشفاء نے بے چینی سے پوچھا۔ مسلم چاچو کے بعد چاچی نے زبردستی عروبہ اور مہوش کی شادی کر دی تھی، لیکن نمرہ کچھ بتاتے بتاتے ایک دم سوچنے لگی کہ اشفاء کو بتانا چاہیے کہ نہیں۔ اشفاء کے اصرار پر وہ دبی آواز میں بولی، دراصل جب تم چلی گئی تو پھر چاچی نے امی اور دادی پر بہت دباؤ ڈالا کہ مہوش کا رشتہ مرزا لالا کے لیے لے لیا جائے، مگر پھر بھی مرزا لالا نہ مانے تو چاچی مایوس ہو گئی۔ انہوں نے پھر مہوش کی کسی ضد کو نہ مانا اور اس کی شادی کر کے ہی دم لیا۔ تقی کو اس کے ماموں باہر لے گئے اور وہیں ان کی بیٹی سے اس کی شادی ہو گئی۔ 6 ماہ پہلے تقی بھی دبئی چلا گیا ہے۔ چاچی میں بھی اب پہلے والا دم خم نہیں رہا۔ تم نہیں جانتی اشفاء، چاچی نے مرزا لالا کو کتنا بھڑکایا کہ وہ تم جیسی بد کردار اور عیاش لڑکی کی خاطر زندگی کی خوشیوں سے منہ نہ موڑے، مگر مرزا لالا نے ان کی کسی بات کا یقین نہ کیا۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر عامر نے آواز دے کر بلا لیا۔ اسی رات نمرہ بھی عامر کے ہمراہ چلی گئی تو گھر میں ایک دم تنہائی نے ڈیرے ڈال لیے۔ سمینہ چاچی نے اپنا پورشن الگ کر کے بیچ میں دیوار کھڑی کر لی تھی۔ ان کی آمد و رفت بھی اس طرف کم تھی۔ جب سے اشفاء واپس آئی تھی مہوش نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ وقت اسی رفتار سے گزر رہا تھا۔ انہی دنوں تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد تایا ابو نے حج کے لیے درخواست دے دی۔ رب کے گھر سے ان کا بلاوا آ گیا اور یوں تائی امی، دادی، پھپھو اور تایا ابو سب اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلے گئے۔ جاتے سمے تائی اماں نے اشفاء کو ڈھیروں نصیحتیں کیں۔ وہ کافی دیر اسے گھر کے معاملات کے متعلق سمجھاتی رہی۔ انہوں نے لاکر کی چابیاں اپنی اکلوتی بہو کے حوالے کر دیں۔ اشفاء پتر، مرتضیٰ تم سے ناراض ہے، میں جانتی ہوں، تم اسے منا لو، وہ ضرور مان جائے گا۔ پہلے تم ہم سے بدگمان تھی، اب مرتضیٰ تم سے بدگمان ہے۔ یہ غلط فہمیاں کیوں کر بیچ میں آ گئیں؟ تائی اماں، میں نے اپنی نادانی میں اپنا بہت سا نقصان کر لیا ہے۔ وہ آزردگی سے بولی، ہر نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے، مگر کچھ نقصان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تلافی ممکن نہیں۔ جو غلطی تم سے سرزد ہوئی ہم نے تمہیں کھلے دل سے معاف کر دیا، مگر بیٹا مرتضیٰ کو منانا اب تمہارا کام ہے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس کا غصہ وقتی ہے، تم پہل کرو گی تو یقیناً اس کا غصہ اتر جائے گا۔ وہ مجھ سے بھلا کہاں محبت کرتے ہیں؟ اس کی رنجیدگی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ جھلی تھی، عورت تو مرد کی ایک نگاہ سے پہچان لیتی ہے۔ آپ کچھ نہیں جانتی تائی اماں، اس نے آزردگی سے کہا۔ دادی اور پھپھو نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ تایا ابا بھی بہت دیر تک اسے سمجھاتے رہے۔ رات 1 بجے کی ان کی فلائٹ تھی۔ جانے سے پہلے انہوں نے پھر اسے نصیحتیں کیں تو وہ دل ہی دل میں بولی، تائی اماں
کچھ نصیحتیں بیٹے کو بھی کر دیں۔ اتنی خونخوار نظروں سے گھورتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد وہ اور شاذم بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ اشفا نے شاذم کو زبردستی کھانا کھلا کر سلایا اور خود برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں اسے ہر وقت گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ مرتضیٰ کے التفات، اس کی توجہ کے باوجود وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی، اور اب وہ کس قدر بدل گئی تھی۔ اس کی سوچوں کا محور اب مرتضیٰ کی ذات تھی۔ یہ گھر تھا، اسے ہر وقت مرتضیٰ کی یہاں موجودگی کا احساس ہوتا رہتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب مہوش چلی آئی۔ تم اشفا، کوئی سخت لفظ بولنے سے پہلے لب بھیج کر خاموش ہو گئی۔ اشفا، تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں تم سے ناراض نہیں، بس شاک کی کیفیت میں ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گی۔ اشفا نے اسے اس کا تحقیر آمیز رویہ یاد دلایا تو وہ سر جھکا کر بولی، میں معذرت کرتی ہوں، مجھے تمہاری معذرت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ شاذم کو میرے پاس بھجوا دو گی، مگر تم نے مجھ سے تمام رابطے توڑ لیے۔ وہ تنفر سے بولی، تم اپنی تمام تر بے عزتی بھلائے واپس کیسے آ گئی؟ مہوش نے حیرانی سے پوچھا تو وہ پھٹ پڑی۔ تم تو چاہتی تھی کہ میں کبھی نہ آؤں۔ تمہیں کیا پتا مہوش کی ممتا کیا چیز ہے؟ میں نے اپنی انا، خودداری اور عزت نفس کو اپنی ممتا پر قربان کر دیا ہے۔ مرتضیٰ تم سے بے حد متنفر ہے۔ تم نے اس کی انا پر بڑی گہری چوٹ لگائی ہے۔ مہوش نے طنزاً کہا، تم جو چاہتی تھی وہ تو ہو چکا، بڑی جلدی سمجھ چکی ہو۔ مرتضیٰ تو اب تمہاری طرف کبھی بھی نہیں پلٹے گا۔ ویسے بھی عطیہ چاچی نے جس طرح مرتضیٰ کے پیر پکڑ کر اسے تم سے شادی کے لیے منایا تھا، اس حقیقت سے تو تم نگاہ نہیں چرا سکتی۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ تم انچاہی ہو۔ مہوش نے ہلکا سا قہقہا لگایا، بہت گھٹیا سوچ ہے تمہاری۔ کیا ادھر تمہارے کسی عاشق نے تمہیں ٹھکرا دیا جو واپس لوٹ آئی ہو؟ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، اشفا نے چلا کر کہا۔ یہ گھر میرے دادا کا ہے۔ مہوش نے حق جتانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی اور بولی، مرتضیٰ کو دوبارہ اپنی طرف راغب کرنے کے لیے تمہیں نئے سرے سے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ تمہارا اور مرتضیٰ کی وہ محبت کہاں گئی جس کی تم نے مجھے داستان سنائی تھی؟ اشفا نے تلخی سے کہا تو ایک مرتبہ پھر مسکرائی۔ وہ محبت تو آج بھی ہمارے درمیان ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ میں اگر چلی جاؤں تو تم مرتضیٰ کو پالو گی، پھر ایسا کیوں نہ ہوا؟ میں نے خود ہی انکار کر دیا تھا۔ مہوش قدرے گڑبڑائی۔ اوں، اس نے تمہیں خود ہی منہ نہیں لگایا؟ اشفا نے متنفر سے سر جھٹکا اور اٹھ کر اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔